بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ آج ہمارے پاس ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مالدار بننے کا نسخہ بتلایا ہے، دولت مند بننے کا نسخہ بتلایا ہے، امیر بننے کا نسخہ بتلایا ہے کہ بہت مختصر سا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے اس کی تنگ دستی، اس کی تنگی اور اس کی پریشانی اور اس کی روزی میں برکت دیں گے اور اس کی پریشانی دور کریں گے، تنگ دستی دور کریں گے، غریبی دور کریں گے، فقر فاقہ دور کریں گے اور روزی اس کو بڑھ جائیں گی، روزی اس کو بڑھ کر ملیں گی اور اس کی روزی میں اضافہ ہوگا، بلکہ وہ مالدار بن جائیں گا، دولت مند بن جائیں گا اور اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کر لیں گے۔ بہت مختصر سا عمل ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے اور اپنے زندگی میں خود اس کا نفع اور اس کا فائدہ ہم اپنے آنکھوں سے جیتے جی ہم کو دیکھنے کے لیے ملیں گا انشاءاللہ۔ حدیث یوں ہے کہ اس کو روایت کیا ہے ایک صحابی نے۔ یہ حدیث حصن حسین نام کی ایک کتاب ہے، اس میں جو ہے مجھے ملی ہے، مجھے پہلے یاد تھی لیکن کسی وجہ سے میں اس کو بھول چکا تھا، اب وہ حدیث ملی ہے، میں آپ کو وہ حدیث بتلاتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے حدیث میں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے فقر اور تنگی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخل ہو، اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، اگر کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو پھر بھی سلام کرو۔ نمبر 1 سلام کرنا۔ پھر مجھ پر درود بھیجو، مجھ پر درود و سلام بھیجو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود اور سلام بھیجو، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد کی صورت یہ پڑھا کرو۔ اس شخص نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے نہ صرف اپنے اہل و عیال کی بلکہ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی، یعنی کہ خود بھی، رشتہ داروں کی بھی اور اہل و عیال کی بھی اور پڑوسیوں کی بھی خبر گیری کی اور ثواب دارین حاصل کیا۔ اس لیے احادیث میں بھی گھر میں آنے اور جانے کے وقت سلام کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن عظیم کا بھی یہی حکم ہے، جب انسان گھر آتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کے وقت، کھانا کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے تو شیطان اپنے شتگنڈوں سے کہتا ہے، اس گھر میں نہ تمہارے لیے رات کا ٹھکانہ ہے اور نہ کھانا پینا ہے، چلو یہاں سے۔ اور جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ہتھ کنڈوں سے کہتا ہے، آؤ آؤ رات کا ٹھکانہ بھی ملے گا اور کھانا بھی، اس گھر میں ڈیرا ڈال دو۔ یہ حدیث ہے، اس پر ہم عمل کریں
انشاءاللہ بڑا نفع اور فائدہ ہمیں خود اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں نظر آئے گا۔ مختصر سا عمل ہے، گھر میں داخل ہونے کے بعد کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، کوئی بھی ہو یا نہ ہو، سلام کر دے۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام کرنے پر بھی الگ الگ نیکیاں ملیں گی۔ کسی نے اگر السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکی ملیں گی، ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہا 30 نیکیاں، یعنی پورا سلام کریں گے 30 نیکیاں ملیں گی سلام کرنے پر، اور مالدار تو اللہ تعالیٰ بنا ہی دیں گے اس کو انشاءاللہ۔ دوسری چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے اور درود بھیجنا ہے۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا مجھ پر درود و سلام بھیجو، یعنی درود الگ چیز ہے، سلام الگ چیز ہے۔ درود ہم کو جو بھی آتا، مثلا درود ابراہیم ہے، اگر اتنا وقت نہیں ہے تو کم سے کم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، یا ربی صلو علی النبی پڑھ لے، یا پھر یا ربی صلی علی النبی پڑھ لے۔ جو بھی درود آتا وہ درود شریف گھر میں داخل ہونے کے بعد ہم پڑھ لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اب سلام کیسے بھیجے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات میں بتلا دیا۔ جو اللہ نے سلام بھیجا ہے التحیات میں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ سلام اتنا ہی پڑھنا ہے بس، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود شریف پڑھے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز قل هو اللہ احد، یہ جو ہے 4 آیتیں ہیں سورہ اخلاص کی، یہ گھر میں داخل ہونے کے بعد پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرے پیارے نبی جی کہہ دیجئے اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، احد اکیلا ہے۔ اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑی روزی میں برکت ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ مالدار بنائیں گے، تنگی کو دور کریں گے، غریبی کو دور کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والا بھی بنائیں گے، سخی بھی بنائیں گے، امیر بھی بنائیں گے، اور دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر جب دولت آئیں گی تو اپنے گھر والوں، اہل و عیال، ماں باپ، بھائی بہنوں پر بھی خرچ کرنا۔ پھر دولت آئیں گی تو اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا۔ پھر دولت آئیں گی تو اڑوس پڑوس کے لوگوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، بے بسوں پر، بے کسوں پر بھی خرچ کرنا۔ انشاءاللہ اللہ بہت دے گا، اللہ کے خزانے بہت لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی، اور نہ کبھی آئیں گی، اور نہ کبھی اس سے پہلے آئی ہے۔ اللہ کے خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں، لبالب مطلب فل بھرے ہوئے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس کا ہم اہتمام کریں۔ مختصر سا عمل ہے، جب بھی گھر میں داخل ہو یہ 3 چیزیں پڑھ لے، انشاءاللہ بڑا فائدہ نفع ہم کو دیکھنے کے لیے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔